ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اس مندر کی تعمیر کو فی الفور روکے اور اس مسئلے کو اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے لے کر جائے، اور اسلامی نظریاتی کونسل باقاعدہ اس پہ اپنی دینی رائے، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے اور اس ادارے میں تمام مسالک کے علماء اور مفتیان کرام موجود ہیں، اور یہ ادارہ بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ جب 73 کا آئین بنا تو اس وقت اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی کہ آئین کا جائزہ لیتے ہوئے آئین میں جتنی بھی خلاف اسلام اگر کوئی دفعات ہیں تو اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ اپنی سفارشات پیش کرتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت فی الفور 22 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اس مسئلے کو اسلامی نظریاتی کونسل میں لے کے جائے اور اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ اپنی سفارشات پیش کرے۔ اور دوسرا، انشاءاللہ ہم تمام مذہبی جماعتیں جو دوسرے اقدام کرنے والے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو اس شرعی کورٹ کے اندر انشاءاللہ لے کے جا رہے ہیں، اور شریعت کورٹ جو ہے جو ہمارے اسلام آباد میں ہے، تو شرعی کورٹ جو ہے وہ اس پہ ہم کیس دائر کر رہے ہیں۔ ہم نے بنیادی تمام تیاری کر لی ہے، بات ہماری ہو گئی ہے وکلاء صاحبان کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہاں پہ شرعی عدالت میں جو ہے ہم اس کیس کو پیش کریں گے۔ اور ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ موجودہ حکمران یہ کیا اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں۔ کبھی یہ راہداری کے نام پہ اربوں روپیہ 14 ارب روپیہ مسلمانوں کا ٹیکسوں کا پیسہ، کہ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں خزانہ خالی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، غریب کے لیے ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، اور ہماری موجودہ حکومت بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچتے ہوئے یہاں سے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لیے کبھی راہداری کے نام پہ سکھوں کے لیے گردوارے بنا رہی ہے کہ جو 4 کنال 42 کنال میں تبدیل کر دیتی ہے، اور اسی طرح پھر وفاقی دارالحکومت میں ہندوؤں کے لیے یہ مندر اور پھر اس کے لیے جناب من تمام فنڈز مہیا کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ جو پروگرامز اور جو سازشیں کر رہی ہے، تو ہماری حکومت ان کے لیے یہ اقدامات کر رہی ہے۔ لیکن ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمان اور ہمارے آباء و اجداد نے یہ مملکت خداداد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کی ہے، اور انشاءاللہ ہم کسی کو بھی مسلمانوں کے اقدار اور پاکستان کے دینی تشخص کو ختم کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ہم اس وقت آئین اور حدود کے اندر رہتے ہوئے حکومت کو متنبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی غیر اسلامی اقدامات پر نظر ثانی کرے اور ان اقدامات کو روکے، اور اگر حکومت اپنے ان غیر اسلامی اقدامات کو نہیں روکتی اور وہ بین الاقوامی ایجنڈے کو اسی طرح برپا کرنا چاہتی ہے، تو پھر پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ یہ وہی مملکت خداداد ہے کہ جہاں سن 53 کی تحریک چلی ختم نبوت کی، اور پھر سن 77 کی تحریک چلی، اور پاکستان کے نوجوانوں نے، پاکستان کے مسلمانوں نے اسلام اور ختم نبوت کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے اور لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آج بھی الحمدللہ پاکستان کا غیرت مند مسلمان وہ لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہے، اور انشاءاللہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہم ملک کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم حکومت کو متنبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے حالات پیدا نہ کریں اور وہ خود عقل کے ناخن لے لیں۔